السلام علیکم دوستوں اس ویڈیو کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں کے علاوہ دوسری کئی کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ ضیاء النبی جلد اول، سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن کثیر۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصویروں کو باہر نکال دیا۔ ان تصویروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور ورد کرتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام برائیوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے وہ بھی توڑ ڈالے، مگر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بت انسانوں کے ہاتھوں سے تراش شدہ بت نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت ایک مرد اور ایک عورت کے تھے جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ آئیے دور قدیم کے اس عبرتناک واقعے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم خداوندی ملا کہ مکے کی طرف جاؤ تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی عمارت تھی اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا اور نہ ہی یہاں پر پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ واپس آئے تو آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کے حکم سے اس جگہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بیت اللہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان کو حرمت کعبہ سے آگاہی ہو اور وہ دل و جان سے اس کا احترام کرے، اس کی بے مثال مقام اور مرتبے کو سمجھے، ہر موقع پر اس کی حرمت کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھے اور کوئی ایسی مذموم حرکت نہ کرے جو اس کی حرمت اور عظمت کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے گزشتہ ادوار میں جن افراد نے اس کی حرمت کو پامال کیا یا اس کی کوشش کی تو قدرت کی نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں مروڑ کر رکھ دیا اور اس طرح شکنجے میں کسا کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کا حشر قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کتاب احادیث اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے عبرتناک مثال اصاف اور نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اصاف قبیلہ بنی جرہم کا ایک شخص تھا جس کا پورا نام اصاف بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا، سو یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں ہی رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ یمن جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اصاف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے تھے۔ ان کے بیچ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ یہ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ یہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ میں گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں، لیکن اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے ان دونوں کو ایک ایک جوتا رسید کرے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دور تک یہ دونوں بت مکے کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے، لوگ ان کے آگے سجدہ کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھاتے۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حج کی اصل مناسک میں سے ہے یا محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی رہنمائی فرمائی۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ لہٰذا آج جو مسلمان حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں جو کہ مناسک حج میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی میں ملوث ہوئے وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔